یا الہی جب تک بدن میں جان رہے تجھ پہ اور تیرے محمد پہ قربان رہے۔ یا الہی جب تک بدن میں جان رہے تجھ پہ اور تیرے محمد پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، بس یہی تمنا ہے دین محمدی اور عزت قرآن رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تنہائی اور یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص، جو ہم سب کو کھلانے والا، جو ہم سب کو پلانے والا، جو زمین و آسمان کو بنانے والا، جو پہاڑ اور شجر کو بنانے والا، جو ہم انسانوں کے لیے قسم و قسم کی نعمتیں، پھل اور اناج بنانے والا، ہم انسانوں کی زندگی کے لیے ہر ایک فائدہ مند چیز کو عطا کرنے والی ذات کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کے لیے جس اللہ رب العزت نے ہمیں دین حنیف کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الحرمین، امام الثقلین، سید الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا، سفر کر کے آنا، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ٹائم نکالنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین سے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین محترمہ ام ریان صاحبہ کی محنت اور کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، ان کی محنتوں کو رنگ لائے، ان کی محنتوں کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ لیکن عزیز سامعین، ان کی محنتوں کے ساتھ ساتھ ان کو آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ یہ آپ کی بچیوں کی تربیت کرنے کے لیے بیٹھی ہیں، اپنی زندگی کو آپ کی بچیوں کی تربیت کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے، تو لہذا آپ سب ماؤں کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ اپنی اولادوں کو ان کے پاس بھیجو تاکہ دین کے مطابق آپ کی اولادوں کی تربیت ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتی ہوں کہ جس بچی کی رخصتی کا موقع ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی حاسدین کے حسد سے، ناظرین کے نظر سے، نظر بد سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے اور ان کو خوشیاں عطا فرمائے۔ عزیز ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع شروع کروں، چند اہم ضروری باتیں، ابتدائی باتیں ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ سامعین کو وہ بات سمجھا دوں۔ اگر ہم آج اس محفل کے اندر ان باتوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آج ہم اس مجلس سے اٹھ کے جب اپنے گھروں کو جائیں گے، اپنی حیثیت کو ہم پہچان لیں گے، اپنے مقام کو ہم پہچان لیں گے، الہ العالمین نے ہم عورتوں کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ عزیز ماں اور بہنوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کروں گی۔ رب کائنات سے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق اور سچ بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ماں اور بہنوں، آج ہم خواتین اس مجلس کے اندر اکٹھی ہیں، اس مسجد کے اندر ہم اکٹھی ہیں۔ ذرا آئیے اسلام سے قبل ہم اپنا
اپنا معائنہ کرتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اسلام سے قبل عورت کی کیا حیثیت تھی، عورت کو کیا مقام دیا جاتا تھا، اگر تاریخ کے آئینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو عورت کی عزت اور ناموس کا کوئی برسان حال نہ تھا، عورت کے اوپر انتہائی زہریلے اور بے انتہا خطرناک ظلم و ستم کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ اس عورت کی عزت اور نکاح اور طلاق کی کوئی عزت مقرر نہیں تھی۔ جس آدمی کا دل چاہتا تھا ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا، جب دل کرتا اس کو گھر سے بھگا دیتا تھا، آدمی کا جب دل چاہتا عورت کو اپنے گھر میں رکھتا، جب دل چاہتا اس کو میکے بھیج دیتا، دل چاہتا تو اس کو طلاق دیتا، دل چاہتا تو اس کو لٹکا کے رکھتا، نہ تو وہ اپنے پہلے شوہر کے گھر میں آ سکتی، نہ وہ اپنی زندگی کو دوسرے شوہر کے پاس جا کے آباد کر سکتی۔ عزیز ماں اور بہنوں، اسلام سے پہلے ہم عورتوں کی یہ حیثیت تھی، عورت کو محض ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، اگر طلاق کی مدت ہے، عزت ہے، طلاق دے دی تو کوئی عزت نہیں، کوئی مدت نہیں، نکاح کر لیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، نکاح کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بیک وقت ایک آدمی کے نکاح کے اندر 8-10 عورتیں ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ تاریخ شاہد ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کا جائزہ لیجیے، اس کو پڑھ کر دیکھیے تو تاریخ کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک عورت نے شادی کی، جب اس نے شادی کی اس کے جس شوہر کے پاس گئی، اس شوہر کی وہ شوہر اس کا 30واں شوہر تھا، اور جب اس بیوی بن کے گئی تو اس شوہر کی وہ 21ویں بیوی۔ میری عزیزہ، ذرا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، 8 سال کے اندر، 5 سال کے اندر 8-8 10 شوہروں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ جس کا دل چاہتا عورت کو اپنے پاس رکھتا، جس کا دل چاہتا گھر سے بھگا دیتا تھا۔ اسلام سے قبل عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، اس کی عزت و ناموس کی کوئی حفاظت نہیں تھی۔ سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ باپ کے نکاح کے اندر 10 بیویاں ہیں، ماں سوائے حقیقی ماں کے، جب باپ فوت ہو جاتا اس کے فوت ہونے کے بعد وہ مائیں بیٹے کے نکاح میں آ جایا کرتی تھی۔ میری عزیزہ، اسی طرح عورت پر یک وقت 2 حقیقی بہنیں ایک شوہر کے نکاح میں ہوا کرتی تھی۔ عورت کی عزت اور مقام کا کچھ پتہ نہ تھا، دور جاہلیت کے اندر عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عورت کو دور جاہلیت کے اندر جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، میری عزیزہ، کتنا بے دردانہ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، کتنا حشر اس عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا، ایک گندی کوٹھڑی کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اس عورت کو سمجھ آ رہا ہے؟ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اس کو عزت گزارنے کے لیے گھر سے دور گندی کوٹھری کے اندر اس کو پھینک دیا جاتا، پہننے کے لیے بدترین کپڑے اس کو دیے جاتے تھے، پورا سال وہ عورت بیچاری اس کوٹھری کے اندر گزارتی تھی۔ جیسے 1 سال گزر جاتا، کوئی بکری یا کوئی پرندہ یا کوئی جانور اس عورت کو دیا جاتا اور وہ عورت اپنی شرمگاہ سے اس کو مسلتی تھی، اور جانور مر جاتا، اس کے بعد وہ عورت عزت سے باہر نکلتی۔ کوٹھڑی سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو ایک میگڑی دی جاتی تھی، وہ میگڑی اٹھا کر پھینکتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی عزت ختم ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ کیا حالت ہوئی، دور جاہلیت کے اندر ہم جاتے ہیں، اپنی حالت دیکھتے ہیں، اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو ہم عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا۔ اگر آہستہ آہستہ یہ حالت بھی آ گئی کہ عورت کے وجود کو ہی آگ سمجھا جانے لگا۔ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کی بیٹی کو شرم چاری کا اور بے غیرتی کا مقام دیا جاتا کہ یہ مرد بے غیرت ہے، یہ عورت بے غیرت ہے، جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس عورت بیچاری سے اس کا شوہر کلام تک نہیں کرتا تھا کہ اس نے بیٹی کیوں جنم دی۔ میری عزیزہ، اسی بات کو عرش والے نے عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے قرآن کے اندر مقصد لیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
اللہ فرماتے ہیں او دنیا کائنات والوں، جب ہم تمہارے گھر کے اندر بیٹی کی خوشخبری دیتے ہیں، رب کیا فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، اے دنیا کائنات کے لوگوں، رب نے بیٹے کی ولادت پہ خوشخبری کا لفظ قرآن میں کہیں بھی استعمال نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا ہے المال والبنون، اولاد اور مال جو ہے دنیا کی زینت ہے، کہیں پہ رب نے مال اور بیٹوں کو اپنی اللہ کے ذکر سے غفلت کا باعث قرار دیا۔ کیا فرمایا لیکن جب بیٹی کی ولادت کا موقع آتا ہے تو رب عرش کے اوپر بیٹھا منادی کرتا ہے اعلان کرتا ہے قرآن پاک کے اندر 30 پاروں کے قرآن کے اندر رب نے کیا فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔